السلام علیکم۔ یہ دیکھ رہے ہیں جناب، میں نے آج 2 کلو مٹھائی منگوائی تھی عمران نیازی کے لیے۔ یہ نہیں کہ عمران نیازی کے لیے جو 2 کڑکیاں لگائی تھی نا، میں نے کہا کسی ایک کڑکی میں تو آئے گا، تو اس لیے 2 کلو مٹھائی منگوا لی۔ میں نے کہا آج تو اس نے ایک کڑکی میں آ ہی جانا ہے، کیونکہ بیل والے مسئلے پہ تو میں فل یقین میں تھا، کیونکہ وہ عدالت کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا مجھے اس چیز کا پتہ ہے، لیکن سر جی کی کری نہیں قابو آیا۔ کڑکی جو دانا کھا کے تے نس گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے ملک صاحب تھی جتنیاں مرضیاں کڑکیاں لاؤ، ایسے چوہے نے اپنے آپ نو تیل لایا ہوا ہے، وچوں نکل جاندہ ہے۔ ہوں میں بھی جناب وہ دے چرس لاتی ہے، سوٹا لمبا لائے گا نا، اتنے قابو آئے گا انشاءاللہ۔ تے اے جڑی مٹھائی ہے اج اے ہن ضائع چلی گئی ہے۔ 2 کلو مٹھائی منگوائی سی کہ جناب میں پروگرام بھی کراں گا تے اپنے 2-4 وکیلاں نوں بھی کھواواں گا کہ جناب عمران گرفتار ہو گیا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا۔ پھر جب الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، محفوظ فیصلے دے وچ اتنی ڈیٹ کتوں آ گئی؟ آپ دیکھیں نا، ان کی طریقے بھی دیکھیں۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سر جی آپ باتیں صحیح نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ مجھے بتائیں، محفوظ فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا یس یا نو۔ انہوں نے پھر بیچ میں تاریخ دے دی، 27 تاریخ، وہ بھی 15 دن کی تاریخ ڈال دی۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گیم کس طریقے سے آگے آگے جا رہی ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نظر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے پھر ہماری پیشن گوئیاں کئی دفعہ ٹھیک نہیں بنتی۔ اے ہن مجبوراً اے مٹھائی تانوں کھانی پینی ہے، کھاؤ اے برفی جڑا نا اے قریب تو دکھا رہے ہیں تانوں، کھاؤ، بہت مزیدار برفی ہے، اے کھاؤ، اے ساری تہاڈی آج، ٹھیک ہے؟ تے اسی یہ جناب چاہ دا سپ لواں گے تے پھر گلاں کردے ہاں جناب علی تہاڈے نال مزے دیاں، ٹھیک ہے جی؟ تو باتیں یہ کرتے ہیں کہ جناب ایک تو ہارون میو صاحب نے گجو متا سے فون کیا کہ سر جی تسی ساڑا نام لو۔ سر ست بسم اللہ، سر ہم سب کا نام لینا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں اتنے نام ہوتے ہیں کہ میں نام لے نہیں سکتا۔ گھومتی چائے میں 2-4 نام ایسے میں نکالتا ہوں۔ پھر ملک ریاض جنڈیالہ مکہ شریف تو بول رہے سن، انہوں نے کہا جی کہ جناب اے ساریاں گلاں تے شہباز شریف تے سارے کردے نے، عمران نو گرفتار کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تجویزاں تے بڑی اچھیاں نے، کڑکیاں بھی اچھیاں نے۔ اور جس طرح ایک بلی روز چوہا کھا جاندی سی نا، تے میٹنگ ہوئی تے ایک بابے جڑا چوہے نے کہا کہ بھئی اس طرح کرو، بلی دے گل وچ گھنٹی باندھ دیو، جدوں آئے گی نا سانوں پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ویری گڈ، سب نے قرارداد پاس کر لئی۔ تے انہوں نے کہا جی ہن جاؤ گھنٹی بن کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی گھنٹی بنن کون جائے گا؟ ہن چوہے دے گل وچ گھنٹی بننا آسان ہے؟ اسی کڑکیاں لانے ہاں، سارا کچھ کرنے ہاں، اور چوہا جناب نس جاندہ ہے۔ خیر، اجاز خان کراچی سے جناب بات کر رہے تھے، اور ایک اعجاز احمد جمالی سندیلا والا سے بات کر رہے تھے، ان سے بھی ہم جناب انہوں نے میسج بھیجا ہے، اور مرزا خالد سرگودا نے سر میسج بھیجا ہے۔ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، اور یہ آج نون لیگ سے بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نون لیگ نوں ہن ووٹ نہیں دینا۔ ایک شرط رکھی ہے، انہوں نے کہا جی اگر شہباز شریف نو تو میں ووٹ دینا ہی نہیں نا بالکل، ہاں اگر نواز شریف آ گیا تو میں جڑا نا سوچاں گا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، کوئی مسئلہ کوئی بھی حل نہیں نہ ہو رہا سر جی۔ کوئی ایک چیز مسئلہ حل ہو جائے نا، پہلے مسلم لیگ نون کی جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں نا، انہوں نے عوام کا بہت خیال کیا ہے۔ ہم تو یا تو آئی ایم ایف کے اتنے انڈر نہیں تھے، مجھے یاد ہے
نواز شریف کے پاس جب بھی اوگرا سمری پیش کرتا تھا کہ 10 روپے پیٹرول مہنگا کرو، نواز شریف کہتا تھا نو، میں نے نہیں کرنا۔ پھر وہ کہتے تھے جی پیٹرول 3 روپے سستا کرو، نواز شریف 10 روپے سستا کر دیتا تھا۔ وہ دلیر آدمی تھا۔ یہ بالکل ہی اس کو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً ہم نے اس کو چوڑیاں پیش کی ہیں قسم خدا کی۔ وہ آج یہ مرزا خالد صاحب، آپ اتنے ناراض نہ ہوں، آپ ناراض حق بجانب ہے۔ اور بندہ نے ایک اور ابھی مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی یوٹیلیٹی سٹور کے مسئلے آپ اٹھائیں، وہاں گھی لینے گیا، انہوں نے کہا جی پہلے 1200 دی کوئی فلانی چیز لو تو پھر گھی ملے گا۔ یہ عجیب عجیب باتیں ہیں یار، عجیب باتیں ہیں۔ یہ یا تو شہباز شریف کی ادھر نظر نہیں ہے، 1.5-2 مہینے میں سے تو سیلاب کے روزانہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے۔ بھائی سیلاب کے لیے آپ ٹیمیں بنا دیں، وزیر اعظم کے بہت شعبے ہیں، وزیر اعظم کے پاس 50 شعبے ہیں، 50، اس میں سے سیلاب ایک ہے، آپ ایک کے پیچھے لگے ہوئے، 49 آپ نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ مانیمنٹل کو بھی ہمارے حوالے کر دیے، جو مرضی وہ کرے، دن رات کرے۔ آپ نے رانا ثناءاللہ کو کہا جی اس کے اوپر اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، بہت باتیں، بہت ادھر ادھر کی مایوسی کی حکومت کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں نا۔ چلیں جی، ہم یہ اس چیز میں عوام کے ساتھ ہیں بالکل۔ مریم نواز نے بھی کل جلسے میں کہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے پیٹرول مہنگا کیا تھا تو میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو اب کون سمجھائے کہ یار عوام غربت سے مر رہی ہے، کچھ غریبوں کے لیے کرو، کہیں سے کوئی سکون تو دو، نہیں تو پھر سکون والے ٹیکے ہی لا دو، پھر بس یہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں جتنے لوگوں کے رونے والے آتے ہیں نا، پیغام خدا کی قسم، ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یار اب ہم ان کی کیسے امداد کریں۔ مجھے اتنے عورتوں کے فون آتے ہیں، بزرگوں کے آ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہماری امداد کریں۔ میں نے کہا سر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی امداد کریں۔ کتنی امداد ہم کر سکتے ہیں بتائیں؟ کوئی کہتا ہے اب ہمارا چینل ہے، ظاہر ہے اس کو 2-3 لاکھ بندے دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وکیل صاحب آپ اتنی اچھی کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے جی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے کوئی خرچہ چاہیے، کوئی کہتا ہے جی میری بیٹی کے بیوی کا آپریشن ہے، مجھے پیسے چاہیے، کوئی کہتے ہیں جی گھر میں آٹا نہیں ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ آپ یقین کریں ہم ادھر جاننے والوں کی تھوڑی بہت تو ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کی سر ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں بتائیں؟ پاکستان میں تو غربت انتہا کی ہو گئی ہے اور مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو نہ کسی کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، نہ مہنگائی سستی ہو رہی ہے۔ پیٹرول، آٹا، گھی، دال، چینی، مرغی، کوئی جس چیز کو ہاتھ لگاؤ 1000 روپے لے کے آئیں، میں کہتا ہوں آپ 1000 روپے میں دوپہر کی ہانڈی کا سامان نہیں لا سکتے۔ کہ آپ نے گھی بھی لانا ہے، گھی کس طرح کلو ہو گیا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا کریں ہم؟ اللہ رحم کرے۔ پھر یہ اللہ سے ہی ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، لیکن یقین کریں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ورنہ جتنے اب ہمارے چینل پہ، میں چونکہ آپ کو پتہ ہے بڑا اپنے چینل پہ ٹیلی فون نمبر بھی دے دیتا ہوں اور میں فرینک بھی ہوتا ہوں، دوستیاں لگا رہا ہوتا ہوں، تو میرے سے وہ کھل کے باتیں کر دیتے ہیں کہ سر جی ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں بتائیں جی؟ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ گورنمنٹ اتنے بڑے پیمانے پہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا، میں 1-2 کا ہی کر سکتا ہوں، 1-2 کا، وہ بھی جاننے والا، اپنے وکیلوں میں یا اپنے منشیوں میں یا اپنے کسی جاننے والے جو ہمارے پرانے بالکل عام بندے کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جس سے کبھی ملے ہی نہیں ہو۔ یہ باتیں ہیں۔ دوسرا سر مجھے بڑے میسج آ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، جو یہ مذہبی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں نا عمران، یہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں دن بدن۔ اب کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ عمران خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے کہہ دیتا ہے، اس کو کوئی سمجھاؤ۔
समझाओ भाई यूथियो, तुम ही समझाओ। फिर उसने जो उधर बातें की हैं गुजरांवाले जलसे में भी कि मैं जी आपको हजूर पाक की सीरत से ग़ुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। ये फ़िक्र उसने गलत कहा है, लेकिन इसका बहुत ये फैल गया, उसके लिए इमरान साहब माफ़ी मांगो। मुझे लग रहा है कि जान के ये मज़हब को ना नीचे दिखा रहे हैं। एक और गुजरांवाला में उसने की है बात उसने कहा जी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जब लोग अपने घरों में जाते थे तो कभी उनकी बीवी मुसलमान हुई पड़ी होती थी, कभी उनका बच्चा मुसलमान हुआ पड़ा होता था। अब आजकल भी ये लोग घरों में जाते हैं तो किसी की बीवी पीटीआई में चली जाती है तो किसी के बच्चे पीटीआई में चले जाते हैं, जैसे हजूर पाक के दौर में जाते हैं। यार ये बातें करने का क्या मकसद है? इमरान खान तुम कोई बहुत बड़ा फितना बन के सामने आ रहे हो। मुझे लगता है आपने जितनी भी इस्लामी हवाले से बातें की हैं वो सब काबिल एतराज़ है। हम इसके ऊपर ज़ोर नहीं देते, हम वकील हैं, थोड़े ज़्यादा आज़ाद ख्याल मज़हब है, लेकिन हमें मैसेज इतने आते हैं कि सर जी इसके ऊपर बोलो। कभी कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तैयार करवा रहा है, फिर उसकी तरदीद भी नहीं करता। ये इतनी गुस्ताखियों वाले इसके बयान है मजहबी लिहाज से। भाई कम से कम चलो हो सकता है तेरी स्लिप ऑफ टंग हो, तुम उसकी तरदीद तो कर दो बाद में। अब इस बात की तरदीद कर दे कि जो आपने कहा है कि भाई मैं हजूर पाक की ग़ुलामी से आपको निजात दिलाना चाहता हूँ, ये क्यों कहा है? फिर ये कि जी हजूर पाक के दौर में जैसे लोग मुशर्रफ बा इस्लाम होते थे और लोग उसके बड़े हैरान हो जाते थे, इसी तरह अब लोग पीटीआई में जा रहे हैं जिस तरह हजूर पाक के दौर में लोग जाते थे। ये बातें हैं करने वाली, ये करने वाली बातें हैं। और इस्लामी हवाले से दर्जनों बातें ऐसी हैं जो इमरान खान ने गलत की हैं, दर्जनों। सहाबा कराम के बारे में, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सब के बारे में। और इसको समझाने वाला कोई नहीं। जो दाएं बाएं इसके बैठे होते हैं उन्हें कम से कम ये तो कह दे कि भाई बाद में माफ़ी मांग ले अगर गलती की है, लेकिन इसने गलती नहीं की होती। इसने तो पहले दिन यार खातमुन नबीयीन नहीं बोल सका, जान के नहीं बोला, सब लोग यही कहते हैं। अभी जो रबव में इन्होंने दफ्तर खोला है, किसी और सियासी पार्टी का रबव में दफ्तर है? वहाँ सारे के सारे एक ही फिरके के लोग हैं। तो ये क्या करना चाहता है? और इसके साथ वही पिकनिक मनाने वाले, शहद की बोतलों वाले, नशे भांग पीने वाले सारे फवाद चौधरी टाइप लोग हैं जो इसको एहसास ही नहीं दिलाते। कहते हैं हाँ ठीक है जी, जो तुसी गल की थी ठीक है, माफ़ी नहीं मंगनी किसी गल ते भी। चले तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप खुश रहें, और हम आपको खुश तो करते हैं लेकिन कभी जज्बाती हो भी जाते हैं, ठीक है ना जी। साड़ी उम्र का तकाजा है जज्बाती हो जाने, ठीक है।